عقیدے میں بھی آتا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایک بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے بچوں کی، 15 سال سے لے کے 20-22 سال کی، جو انگریزی زبان میں کہلاتا ہے بلوغ، ابتدائے بلوغ کے پرابلم، بگننگ آف ایڈلٹہڈ کے پرابلم باقی ہوتا ہے. ہر چیز سے غیر مطمئن ہوتا، کسی چیز پہ اس کا دل ہی نہیں لگتا، جس کو وہ دبانے کے لیے پھر میوزک کی جانب جاتا ہے، ہلے گلے کی جانب جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ عمر جب بچہ نابالغ سے بالغ ہو رہا یا بالغ ہو گیا لیکن بالکل ابھی شروع میں میچور، عجیب ایک بغاوت اس کے اندر پیدا ہوتی. والدین کو بھی اس کو بڑے مناسب طریقے سے ٹیکل کرنا، اور ٹیکل کرنا چھوڑ نہیں دینا، سختی بھی نہیں کرنا. بہت ہی اہم ایک مسئلہ. اس وقت بعض نوجوانوں کے ذہن میں معاشرے سے بغاوت پیدا ہوتی، ہپی فرقہ اسی لیے بنا، اور بعض کے ذہن میں دین سے بغاوت پیدا ہوتی، اور بعض کے ذہن میں دین کے بارے میں شک و شبہات آتے. شک کا علاج اسلام بتاتا. روح کو دنیا تو مانتی نہیں ہے، تو روح کی بیماری تو خالق روح بتائے گا کہ شک. اب فقہ میں بھی آ گیا کہ اگر شک ہو جائے توجہ دو، کثیر الشک ہو جائے توجہ مت دو، اور کثیر الشک کی کیٹیگری وسواسی ہو جائے تو شک پہ عمل کرنا حرام. دوسری جانب عقائد میں بھی آپ کو نہیں معلوم، لیکن یہ آپ کے بچوں کا پرابلم ہے. کبھی اللہ کے بارے میں وہ غیر مطمئن ہوں گے، وہ بچے جو اس مجمع میں نہیں ہیں، یعنی 16 سال 18 سال 20 سال 22 سال، کبھی قرآن کے بارے میں وسوسے آئیں گے. اور اس کا جو بہترین علاج اسلام نے بتایا، کئی علاج بتائے، میری آج کی مجلس کہاں جا رہی ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا جو علاج اسلام نے بتایا، کچھ دعائیں بتائیں گے وہ اپنی جگہ، اصل علاج یہ بتایا کہ خیالات میں جب شک آنے لگے دین کے بارے میں، اور یہ تقریباً ہر دوسرے نوجوان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا. جب شک آنے لگے تو اس کا بہترین طریقہ ایک ہی کہ اپنے شک کو بالکل آزاد چھوڑ دو. دعوت دو اور آؤ، شک اور آؤ، شک اور آؤ، دیکھیں کتنے آتے. ایک آدھ دفعہ کے شک والے کی بات نہیں. اللہ کے بارے میں شک ہو گیا، کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں، کہ مولویوں نے سارا ایک ڈھکوسلا بنایا. توہین آمیز جملے بھی اللہ کے بارے میں آئیں گے. خود سوچ رہا ہے تو حرام، شیطان دل میں خیال پیدا کر رہا ہے تو ایک نیچرل بات. پوچھا گیا پتا ہم کو کیسے چلے کہ شیطان والا ہے کہ ہمارا؟ کہا تمہارا ذاتی خیال ہے، خیال آئے گا تمہیں اس پہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اپنے ذہن میں خیال آیا اور ہم کو خود تکلیف ہو رہی ہے کہ خیال کیوں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا والا خیال نہیں ہے، شیطان ہمیں وسوسے میں مبتلا کر رہا. اور اس کی کتنی مثالیں عمل میں بھی ہیں. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ریاکاری حرام، دل میں خیال آ رہا ہے کہ نماز پڑھیں لوگ دیکھیں، ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گیا، ریاکاری آ رہی، کیا نماز باطل ہے؟ اگر تمہارے دل میں خیال آیا کہ لوگ دیکھیں اور اس خیال پہ تم خوش ہو تو یہ ریاکاری ہے اور نماز ٹوٹ گئی. تمہارے دل میں خیال آیا لوگ دیکھیں اور تم خود اس خیال سے اذیت محسوس کر رہے ہو کہ خیال آ کیوں رہا ہے میرے دل میں، تمہاری نماز پرفیکٹ نماز ہے. بہت اہم فرق ہے یہ پہچاننا کہ آدمی کا شک اس کا ذاتی شک ہے کہ شیطان والا. تو خیر جس پر اذیت محسوس ہو سمجھ لو شیطان والا. اور اس کا بہترین علاج ایک ہی، آنے دو اور آنے دو. جتنا روکو گے اتنا شیطان کو اور موقع ملے گا تمہیں دبانے کا. چھوڑ دو گے تو خود ہی مایوس ہو کے جائے گا. جس کی ایک چھوٹی سی فقہی مثال دے دو، یہ فقہی گفتگو نہیں ہے، یہ تو تقریر کا حصہ. چھوٹی سی مثال، روزے کے عالم میں تھوک پینا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ اب وہ مسئلہ ایک طرف رکھی، شرن جائز، لیکن مسئلہ یہ کہ بعض لوگ اس کو بھی روزہ ٹوٹنے کا ذریعہ سمجھتے. تو ادھر منہ میں تھوک آیا انہوں نے فوراً تھوک دی، ادھر منہ میں تھوک آیا انہوں نے فوراً تھوک دی. تھوک ختم ہی نہیں ہوتا. حیران ہو جاتے کہ کتنی بڑی تھوک بنانے کی فیکٹری ہمارے جسم میں لگی کہ اتنا تھوک چکے ہیں، 10-12 بالٹیاں بھر دی اور تھوک آ رہا اور تھوک آ رہا اور آ رہا. یہ کنیکشن کہاں سے ملا ہے؟ یہ کوئی پائپ لائن تو آ کے نہیں مل گئی میرے گلے سے. پریشان ہوتے. اصول یہی، جتنا تھوکیں گے اور تھوک آئے گی. اور شریعت کے مسئلے پہ عمل کرنے کے تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوک آ رہا پیتے رہیے، تھوک آ رہا پیتے رہیے، تھوک آ رہا پیتے رہیے، 3 مرتبہ آئے گا، 4تھی مرتبہ خود ہی غائب ہو جائے گا. آپ خود حیران ہوں گے کہاں گیا وہ تھوک. کل تو بالٹیاں بھر گئی تھی، آج 3 دفعہ کے بعد غائب ہو گیا. 3 دفعہ کے بعد. تو وہ یہ طریقہ جو ہے عمل میں بھی ہے، عمل کر کے دیکھ لیجئے. اور یہی عقیدے میں بھی. آنے دے خیال. حتیٰ بعض بڑے بےہودہ خیال آتے ہیں
نعوذ باللہ من ذالک. کچھ خیال رسول کے بارے میں ایسے آتے ہیں کہ آدمی کا دل چاہتا ہے خودکشی کر لوں. آنے دے. کیونکہ اگر خیال آ رہا ہے کہ برا خیال آ رہا ہے، دیٹ مینس یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے. اور اس کا ایک ہی حال ہے، اسے روکنے کی کوشش نہ کریں. آنے دیں، وہ خود ہی غائب ہو جائیں گے. یہ ان نوجوانوں کے لیے میرا مشورہ جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ان کے بزرگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے. ایک نوجوانوں کا ایک مسئلہ، جیسے 2 دن پہلے میں عرض کیا تھا کہ شادی نوجوانوں کا ایک مسئلہ بزرگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اب وہ تو ہو گئے بوڑھے، وہ تو ہو گئے ٹھنڈے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. شادی ہو بھی تو بیکار ہے اور نہ بھی ہو تب بھی بیکار. جو ہو چکی ہے اس شادی کو کون سا وہ استعمال کر رہے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. تو ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اب ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اب اس کے تقاضے ہم سے الگ ہے. بیٹا تو بیٹا، بیٹی بھی جوان ہو گئی. ممبر پہ اس سے بڑھ کے میں کوئی بےہودہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں. تقاضے ہیں ان کے. تو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ جب بھوک بڑھتی ہے تو اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتے ہیں. پیٹ میں روٹی نہیں ہے پھر آدمی حلال حرام کو بھول جاتا. وہی شادی کے حوالے سے کہا تھا. تو نوجوانوں کے مسائل پر بھی ہم کو غور کرنا. ہمارا ممبر صرف یک طرفہ نہیں ہے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کر کیوں رہا اور اس کا کیا علاج اسلام نے بتایا. ان نوجوانوں سے میری گزارش کہ اپنے ایسے خیالات کو ایک دفعہ میرے نسخے پہ عمل کریں جو میرا کوئی تھوڑی یا ائمہ طاہرین کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ آنے دو وسواس کو. فقہ میں کیا ہے اس کا علاج؟ جتنا نجاست طہارت میں شک کو آنے دو، تم پرواہ نہیں کرو، ہر چیز پاک، ہر چیز پاک، ہر چیز پاک، ہر چیز پاک. وہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ آ رہا ہے خیال اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، دین نہیں ہے، فلاں فلاں بےہودہ بات آنے دو. اگر اس خیال پہ تمہیں شروع میں تکلیف ہوئی، یہی اس کا بہترین علاج ہے.